قرآن مجید پچھلی 14 صدیوں سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ جس طرح یہ پہلوں کے لیے ہدایت تھا نا، یہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہدایت رہا ہے۔ قرآن مجید کی فیض اور اس کی برکات جو ہیں ان میں کبھی کمی نہیں آئی۔ چند مثالیں، یعنی دور میں نہ جائیں، یعنی صحابہ کی مثالیں تو آپ کو لگتا ہے نا بہت دور کی ہیں، یہ ماضی قریب کو دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی جو تھا وہ عالم گھرانے میں پیدا ہوا اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا صحیح مقصد معلوم نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سچی اور ذہنی جو مسرت ہے وہ کہاں سے حاصل کریں اور کیسے حاصل کریں۔ کہتے بار بار احساس ہوتا کہ ہم کسی اندھے جنگل میں محو سفر ہیں، جہاں درندوں کا خوف بھی لاحق ہے اور منزل کا سراغ لگانا بھی نامعلوم۔ کہتے میں نے پہلی بار اس آیت کا مطالعہ شروع کیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی، مگر بہت جلد مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس آیت جو ہے وہ جسم اور روح، عقیدہ اور عمل کے درمیان ایک افسوسناک تفریق کی حامل ہے، جو اس زمانے کے انسانوں کی رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔ تو کہتے ہیں پھر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے سامنے اسلام کی ایک ایسی مکمل تصویر آ گئی جس نے مجھے حیرت زدہ اور مدہوش کر دیا۔ روح اور مادہ کی یکساں اہمیت، عقل کی کار فرمائی، پیغمبر اسلام کی بھرپور روحانی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، اسلام کا بین الاقوامی مزاج دیکھ کر کہتے ہیں اسلام کے لیے میرا استغراق اور بڑھ گیا۔ تو کہتے ہیں ایک شب میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ زمین دوست ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ میرے سامنے سیٹ پر ایک کپل بیٹھا ہوا تھا جو لباس بھی بڑا اچھا اور ہیرے انگوٹھیاں سب کچھ، لیکن چہرے جو تھے وہ یعنی اطمینان سے خالی تھے، مسرت سے خالی تھے، بہت خوفزدہ تھے۔ کہتے میں نے ڈبے میں نظر گھما کے دیکھا، ہر شخص بظاہر خوشحال تھا، لیکن ہر شخص کے چہرے پر ایک خفیہ درد کی جھلک موجود تھی۔ تو میں نے اس احساس کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تو اس نے بھی یہ کہا کر میری تائید کی کہ واقعی یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہتے گھر واپس آیا تو قرآن مجید کا نسخہ پڑھا دیکھا، میری اچانک اس کے نکلے ہوئے صفحے پر پڑی، یعنی وہ باہر نکلا ہوا تھا صفحہ جن پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی۔ اب غور سے سنیے کہ وہ امپریس کس چیز سے ہو رہا ہے۔ کہتے وہ آیات کیا تھی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو حصول کثرت کی دوڑ نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی یہ طرز زندگی ہرگز درست نہیں، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کا انجام جانتے تو کبھی یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے، تم جہنم دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو، تم بالیقین جہنم کو دیکھو گے، پھر اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ صورت تکاثر تھی۔ کہتے ہیں میں ایک لمحے کے لیے گم سا ہو گیا، میرے ہاتھوں میں جنبش تھی۔ میں نے بیگم کو آواز دی اور کہا دیکھو کیا یہ صورتحال کا جواب نہیں جو گزشتہ رات ہم نے ریل میں دیکھی تھی؟ ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی مل گیا اور بہت سے اس سے متعلقہ شکوک و شبہات بھی دور ہو گئے۔ ہم نے سوچا یہ کتاب اللہ کی نازل کرتا ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جس میں ہمارے اس پیچیدہ اور مشینی دور کی ٹھیک ٹھاک تصویر پیش کر دی گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن مجید کسی انسان کی تصنیف نہیں، انسان لاکھ سمجھدار سہی، لاکھ حکیم اور دانا سہی، مگر وہ 1400 سال قبل اس عذاب کی پیش گوئی نہیں کر سکتا جو 20ویں صدی کے لیے خاص تھا۔ پھر کہتا ہے کہ میں دوسرے دن جو ہے وہ مسلمانوں کی انجمن تھی اس کے صدر کے پاس گیا اور کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہی وہ شخص تھا جس کا پہلے نام لیو تھا، یعنی یونانی زبان میں لیو شیر کو کہتے ہیں۔ تو کہتے میرا نام پھر اسی نام سے محمد اسد، جب میں اسلام قبول کیا تو پھر محمد اسد میرا نام رکھا گیا، اور یہ وہی محمد اسد ہے جو اپنے علم اور عمل کی وجہ سے بعد میں علامہ محمد اسد کہلائے، جنہوں نے پھر وہ کتابیں بھی لکھی ہیں جسے پڑھ کے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر آ رہے ہیں۔